ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر فتنہ خوارج کے خلاف کارروائی. فتنہ ہندوستان کے 22 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے. ISPR نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے خارجیوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. علاقے میں کسی بھی ممکنہ ہندوستانی اسپانسرڈ خارجی کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی مہم پوری رفتار سے جاری رکھے ہوئے ہیں. صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. کہا سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کرتے ہوئے کہا بہادر سپوتوں نے ایک بار پھر فتنہ خوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا. خوارج کو کسی بھی جگہ چھپنے نہیں دیں گے. افغانستان سے تاجکستان میں چینی کمپنی کے کیمپ پر حملے میں 3 چینی شہری مارے گئے. افغانستان سے حملے پر تاجکستان کا شدید رد عمل. برادر اسلامی ملکوں سے فوری نوٹس کا مطالبہ کر دیا. تاجک وزارت خارجہ نے بتایا کہ افغان حملہ آوروں نے ڈرون کے ذریعے چینی کمپنی کو نشانہ بنایا. دہشت گردوں نے حملے میں اسلحہ اور گرینیڈ سے لیس ڈرون استعمال کیے. برادر اسلامی ملکوں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. پاکستان میں موجود دہشت گرد پورے خطے کے لیے خطرہ بن گئے. افغانستان سے حملے پر تاجکستان کا شدید رد عمل. برادر اسلامی ملکوں سے فوری نوٹس کا مطالبہ کر دیا. افغانستان سے حملے میں تاجکستان میں 3 چینی شہری ہلاک ہو گئے. تاجک وزارت خارجہ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ افغانستان سے آئے حملہ آوروں نے ڈرون کے ذریعے چینی کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا. افغانستان سے حملے میں اسلحہ اور گرینیڈ سے لیس ڈرون استعمال ہوئے. تاجکستان کے ضلع ختلان میں چینی کمپنی شوہین SM کے کیمپ پر ڈرون حملہ کیا. تاجکستان نے افغان طالبان رجیم کے خلاف رد عمل کئی اسلامی ملکوں میں بھی جاری کیا. کویت، اردن، لبنان، عراق اور عمان میں مشترکہ تاجک سفارتخانے سے مذمتی بیان جاری. کہا گیا افغانستان سے حملے میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہیں. افغانستان کے ساتھ سرحدی سیکیورٹی ایشوز پر مسلسل کام کر رہے ہیں. افغانستان سے سرحد پار تاجکستان میں مسلسل حملے ہو رہے ہیں. افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں. تاجکستان کا افغان طالبان رجیم سے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات کا مطالبہ. اعلامیے میں کہا افغان طالبان سرحدی تحفظ یقینی بنائے، دہشت گرد گروہوں کو روکا جائے. افغانستان سے حملہ خطے میں امن بگاڑنے کی کوشش ہے، شدید مذمت کرتے ہیں. تاجکستان میں دہشت گرد حملے میں 3 چینی شہریوں کے قتل پر پاکستان کا اظہار افسوس. پاکستان کی چین اور تاجکستان سے تعزیت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان چینی شہریوں پر حملے کی مذمت کرتا ہے. حملے میں ڈرون کے استعمال نے خطرے کی سنگینی واضح کر دی. افغان سرزمین سے ابھرتا دہشت گرد خطرہ تشویشناک ہے. پاکستان خود بھی افغان سرزمین سے ہونے والے حملوں کا شکار رہا ہے. افغان سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے. طالبان کی سرپرستی میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی تشویش کا باعث ہے. افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق کارروائی ضروری ہے. پاکستان چین اور تاجکستان کے ساتھ علاقائی سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھے گا. وائٹ ہاؤس کے قریب سے نیشنل گارڈ کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے. ان کی حالت تشویشناک ہے. فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا. حملہ آور افغان شہری ہے اور افغانستان میں امریکی فوج کے لیے خدمات انجام دے چکا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ حملے میں ملوث شخص کو قیمت چکانا ہوگی. Attack underscores the single greatest national security threat. Suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. Now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan. افغان طالبان رجیم پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن گئی. وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے پاکستان کے خدشات کی تصدیق ہو گئی. اس کے قریب ملزم رحمان اللہ نے نیشنل گارڈ کے اہلکاروں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کو دہشت گردی اور حملہ آور کو جانور قرار دیا. کہا حملہ کرنے والا بھاری قیمت چکائے گا. امریکی حکام کے مطابق رحمان اللہ 2021 میں امریکہ آیا. 2024 میں پناہ کی درخواست دی جو اپریل 2025 میں منظور ہو گئی. رحمان اللہ افغانستان میں امریکی فوج کا قریبی سہولت کار رہ چکا ہے. پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں پنپ رہی ہیں. The Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. He was flown in by the Biden administration in September 2021. Last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan. طالبان رجیم کے دہشت گرد گروہوں سے بڑھتے تعلقات.
دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ DGISPR نے بھی بارہا کہا کہ افغانستان میں امریکی اسلحہ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے مطابق افغان طالبان رجیم کا دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں دینا خطے کے لیے خطرہ ہے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد امریکہ نے افغان شہریوں کی امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قریب امریکی فوجیوں پر فائرنگ کا واقعہ FBI ڈائریکٹر پرکاش پٹیل نے کہا ہے کہ حملہ آور رحمان اللہ کے تمام ممکنہ رابطوں، ساتھیوں اور پس منظر کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہوں یا بیرون ملک۔ In Afghanistan with partner forces. We are fully investigating that aspect of his background as well, to include any known associates that are either overseas or here in the United States of America. نواز شریف کا وزارت عظمیٰ سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ PP ایک بڑے اتحادی کے طور پر حکومت کے ساتھ ہے۔ حکومت اور وزیر اعظم سے متعلق 2.5 سال والی بات کا کوئی وجود نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے آفر کی تھی 2.5 سال وزیر اعظم آپ کا، 2.5 سال ہمارا وزیر اعظم رہے گا۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا شکریہ ادا کر کے آفر سے معذرت کر لی تھی۔ پارٹی ایک بڑے جز کے طور پہ، ایک بڑے کولیشن پارٹنر کے طور پہ شامل ہے۔ 2.5 سال والی بات جو ہے نا، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے۔ بعض دوسرے آفیسز ہیں، اس کے متعلق بات ضرور ہے۔ جہاں تک حکومت اور وزیر اعظم کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جو پارٹی ان نمبرز بڑی ہے اسی کا یہ حق۔ میاں نواز شریف صاحب، ان کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میاں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ ان کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں گے، لیکن کوئی ایسی ان کی خواہش نہیں ہے۔ 2024 میں جب گورنمنٹ بنانی تھی، PMN کی طرف سے حکومت کو یہ کہا گیا، پیپلز پارٹی کو، کہ آپ 50% کیبنٹ میں حصہ بھی لیں اور 2.5 سال کا ٹرم جو ہے PMN کے پاس اور پرائم منسٹرشپ کا 2.5 سال کا پیپلز پارٹی کے پاس۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی آپ نے یہ ہمیں آفر دی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم انہیں سے معذرت کی۔ اور بانی PTI ملک کی تاریخ کے VIP قیدی ہیں۔ کسی قیدی کو کھانے میں مرغ نہیں ملتے، کسی قیدی کے پاس ایکسرسائز مشینیں اور 6 کمرے نہیں ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں بانی PTI کے گھر والے، وکیل اور دیگر الگ الگ ملاقاتیں کرتے ہیں، جیل مینول کے مطابق ہی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ علی ظفر جواب مانگتے رہے، بانی سے ملاقات کب کرائی جائے گی؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے VIP قیدی جو ہے نا وہ اس وقت ہے۔ 6 بڑی بیرکس ان کے پاس ہے۔ پاکستان کا کوئی قیدی اس کے پاس دیسی مرغے، ایکسرسائز مشینیں، اپنا کوک، اپنا ڈاکٹر، اپنا ٹی وی، اپنا فزیو۔ بائی الیکشن تو ہار گئے، پرفارمنس ہے کچھ نہیں۔ یہ ڈرامے کے لیے انہوں نے جیل رکھی ہوئی ہے، وہاں 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہاں میڈیا کو ڈرامہ دکھاتے ہیں۔ جیل مینول کے تحت جو ملاقاتیں ہیں وہی ہو سکتی ہیں، اس کے ہٹ کے نہیں ہو سکتی۔ بانی PTI سے 24 گھنٹے میں ملاقات کرائی جائے، سینیٹر فیصل جاوید کا مطالبہ۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بانی کو کئی ہفتوں سے تنہائی میں رکھا ہوا ہے، کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، وزیر اعلیٰ KP کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہم ایوان بالا سے آواز اٹھا رہے ہیں یہاں سے آرڈر جاری کیا جائے۔ کئی ہفتوں سے عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ یہاں سے ہم ممبرز آواز اٹھا رہے ہیں، لہٰذا آپ یہیں سے جاری کریں۔ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر خیبر پختونخوا بار بار وہاں جاتے ہیں، ان کی بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، یہ ہمارا یہاں سے ڈیمانڈ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بار بار مذاکرات کی دعوت کو اپوزیشن نے سبوتاج کیا، ضمنی الیکشن کا PTI نے بائیکاٹ کیا، جو میدان سے باہر تھا اس کو تنقید کا کوئی حق نہیں۔ میڈیا پرفارم 47 کا راگ الاپنے والے عدالت کے ثبوت مانگنے پر دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اپنی سیاسی غلطیوں پر اس ایوانیہ نواز شریف کو دوش دینا قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ شک ہے اب ہمیں بانی اسمبلی کا حصہ نہیں رہنے دیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہری پور میں ہماری جیت کو ہار میں بدلا گیا، ہم اسمبلی کے اندر سے نظام بدلنا چاہتے تھے، اسمبلی توڑنے کے بجائے ہم نے جمہوریت چلانے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگ شاید جمہوریت نہیں چاہتے۔ حکومت اور ہمارے درمیان جب سے یہ ہم آئے ہیں تو بڑی اونچ نیچ آئی ہے۔ ہماری اونچ نیچ کے باوجود ایک امید پیدا ہو گئی کہ جب جہاں کڑے تھے
شاید ہمارے سٹینڈنگ پوائنٹ کو کوئی سپیس ملے گا، لیکن ہری پور نے اس سیاست کے طریقہ کار کو اثر نو چینج کیا ہے۔ لیکن اس مرتبہ ہماری جیتی ہوئی سیٹ ہم سے لینا یہ ہماری صرف دکھ کی بات نہیں ہے۔ خان کو جتنا میں جانتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ کتنے اور دن خان ہمیں اجازت دے گا اس اسمبلی کا پارٹ رکھ، کیونکہ آپ نے آخری سیٹ ہم سے نہیں لی ہے، صرف ہری پور کی سیٹ آپ نے نہیں لی، آپ نے ہم سب سے سیٹیں لی ہیں۔ جیت کو ہار میں بدلنا اس کی بڑی ساری امپلیکیشنز ہیں، اور ہم تو بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہی چلے، اور شاید کچھ لوگ جمہوریت کو چلنے نہیں دے رہے۔ پتہ نہیں وزرائے اعلیٰ اور حکومتی عہدیدار کیوں فضول کاموں پر توجہ دیتے ہیں، ان کے پاس جلاؤ گھیراؤ دنگا فساد کے لیے وقت کہاں سے آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کیا فتنہ فساد والوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ پنجاب حکومت کو عوام کی ہر چیز کی فکر ہے۔ کی حکومت کو آپ کی ہر چیز کی فکر ہے، آپ کے گھروں کی فکر ہے، آپ کے سڑکوں کی فکر ہے، آپ کی صفائی کی فکر ہے، علاج کی فکر ہے، آپ کی تعلیم کی فکر ہے، آپ کی روزی روٹی کی فکر ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جو وزرائے اعلیٰ یا جو حکومتی عہدیداران اپنی توجہ فضول قسم کی کاموں میں رکھتے ہیں، جلسہ کرو، گھیراؤ کرو، جلاؤ کرو، مار دو، کھینچ لو، گالی گلوچ، دنگا فساد، کہاں سے ٹائم ملتا ہے اور ان کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنا ٹائم، وہ دل کہاں سے لاتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ میں یہاں پر جتنا کام کرتی ہوں اتنا مجھے لگتا ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو پھر بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، اڈیالہ روڈ پر دیگر رہنماؤں کے ساتھ دھرنا دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا 4 کروڑ عوام کو نمائندہ آئے اور جیل کے باہر بیٹھ جائے، یہ مناسب نہیں، اس سے نفرت بڑھ رہی ہے، افواہ ہے جیل میں بانی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس سے قوم میں تشویش ہے، تشویش اور ٹینشن بڑھی تو پھر لوگ سڑکوں پر نکلیں گے۔ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اگر اس طرح آئے اور یہاں پر جو ہے اس طرح معاملات ہوں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کل دوسرے صوبے میں کسی اور کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ تو نفرتیں بڑھا رہے ہیں آپ لوگ، جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ میں آ رہا ہوں تقریباً 8ویں دفعہ، شرافت سے آ رہا ہوں یہاں، آپ سے بات کرتا ہوں، آرام سے بیٹھ جاتا ہوں، تو آپ لوگوں کی بھی احساس کرنا چاہیے نا۔ جو افواہیں چل رہی تھی، ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہے تو ہماری تشویش بڑھ گئی ہے، اور جب ٹینشن بڑھتی ہے تو پھر جو ہے وہ پوری قوم سڑکوں پر آئی۔ آج ہماری ملاقات ہو جائے تاکہ ہم جو ہے اپنے لیڈر اپنے قائد سے ملیں، اس کی صحت دریافت کریں، اس سے باتیں کریں، تو ہم قوم کو بھی پھر بتائیں کہ عمران خان صاحب اندر کس حالت میں ہیں۔ بھارت عالمی فورم پر پاکستان کا سامنا کرنے سے کترانے لگا، آکسفورڈ یونین کے مباحثے سے بھارتی وفد دستبردار ہو گیا، پاکستان کو بلا مقابلہ فاتح قرار دیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ زبیر حیات، فنا ربانی کھر، ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے لندن پہنچے تھے، جہاں بھارتی وفد مباحثے کے لیے آیا ہی نہیں۔ بھارتی طلبہ کی اکثریت کے باوجود بھارتی وفد نے شرکت سے انکار کیا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا، ہم چاہتے تھے بھارت کے ساتھ علمی مباحثہ ہو، آج مباحثہ تھا اور آج ہی صبح بتایا گیا کہ بھارتی وفد نہیں آیا۔ پاکستان کا بیانیہ اصولوں پر مبنی ہے، ہم مباحثے میں انڈس واٹر ٹریٹی اور کشمیر پر بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس پر بات ہونا تھی، ثابت ہوا کہ بھارت بیانیے کی جنگ بھی ہار گیا۔ کافی عرصے سے آکسفورڈ یونین کے ساتھ تیاری کر رہے تھے کہ یہ ایک ڈیبیٹ انڈیا پاکستان کے درمیان میں ہو اور ایک علمی مباحثہ ہو۔ آج ڈیبیٹ تھی، آج صبح بتایا گیا کہ انڈین ڈیلیگیشن تو آیا نہیں، اور اپنے ہم تیار تھے پوری طرح، اور ہمارا تمام بیانیہ اصولوں پہ، ہمارا انڈس واٹرز کا مسئلہ ہے، ہمارا ہندوستان اس کو بند کرنا چاہتا ہے، ٹریٹی کو چھوڑ کے جا چکا ہے، آرٹیکل 370 کا ایشو ہے، فیشزم میں پورا کر رہے ہیں، مسلمان بیچارے جو وہاں پہ ہندوستان کے اندر ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی کی جا رہی ہے، اس پہ ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہم کرنا چاہتے تھے کہ ہو، اور آکسفورڈ یونین اس کو رکھ رہی تھی۔ وہ گودی میڈیا AI کی مدد سے پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے لگا، پاکستان دشمن بھارتی چینلز پر PTI رہنماؤں کے بوگس انٹرویو چلنے لگا، جو مودی سرکار کی ایما پر PTI کے جھوٹے بیانیے کی تشہیر کرنے میں مصروف ہیں۔ بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے رپورٹرز جھوٹا بیانیہ بنانے میں پیش ہیں۔ بھارتی میڈیا بانی PTI اور 27 نومبر سے متعلق جھوٹ پھیلا رہا ہے، اور PTI بھی گودی میڈیا کی جھوٹی خبروں سے سیاسی بیانیہ گھڑنے میں مصروف ہے۔ راجناتھ ہندوستان دا اتوادی سنیہا دے رہا ہے کہ پاکستان دا جڑا سندھ ہے
ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੱਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ सॉलिडरिटी शो करना, इज़हार यकजहती करना, और फिर ये जो जबर और जुल्म और फस्तायत है कि एक शख्स को जिसको पूरी कौम ने वोट दी 8 फरवरी को, इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया, ना सिर्फ आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी हैं, आइन के साथ खिलवाड़ किया है, कानून को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर ले, पार्लियामान का जनाजा निकाल दिया है, रिवायात का जनाजा निकाल दिया है। लेकिन सलाम है उस मर्द होर और मर्द मुजाहिद को कि आज भी डटा हुआ है कानून और आइन का अलम और पासदारी के लिए। हर हद तक वो, उनकी बीवी, उनकी बहनें, उनका भांजा, पार्टी के वर्कर्स 10-10 साल कैद, आज 26 नवंबर है, जवान शहीद हुए और फिर कितने लोग जख्मी हुए। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि आज भी पहले से खातून अव्वल आसिफा भुट्टो से यूएई के कौंसल जनरल की मुलाकात। कौंसल जनरल ने यूएई के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत दी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, तालीम, सेहत आमा और बच्चों के हुकूक़ के उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में मेयर मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। नवाज शरीफ के लाहौर हेरिटेज रिवाइवल विजन के तहत शहर की तारीखी शनाख्त बहाल की जा रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान, कहा लाहौर के सब्जे और ग्रीन लिंक्स को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। रिंग रोड, रेलवे कॉरिडोर्स, हेरिटेज साइट्स, 35 लेंडर पार्क्स में लाखों दरख्त लगाए जा रहे हैं। दरख्त लगाने का मकसद मौसमियाती लचकदार, स्मोक फ्री और मुतहरिक लाहौर की तश्कील है। नासिर बाग पार्किंग प्लाजा पर तमाम 123 दरख्त महफूज तरीके से मुंतकिल किए गए, कोई नहीं काटा गया। पूरा अमल अवामी शफाफियत के लिए वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया। ज़ेर ज़मीन पार्किंग और सड़कों पर रश कम होने से गाड़ियों का धुआं कम होगा। मंसूबा लाहौर की AQI बेहतर करेगा और स्मोक से निपटने में अहम किरदार अदा करेगा। लाहौर अपने दरख्त नहीं खो रहा, जंगलात बढ़ रहे हैं, शहरी परेशान ना हों। हुकूमत पूरी तरह माहौल दोस्त इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। फूड एग्री नुमाइश एक्सपो सेंटर कराची में 100 अरब से ज़ायद तिजारती मुआहदों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। 3 रोज़ा नुमाइश पर देखते हैं अंजुम वहाब की रिपोर्ट। फूड एग्री एक्सपो में 80 से ज़ायद ममालिक के 850 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी खरीदारों के पाकिस्तानी फ्रोजन फूड्स, फलों के जूसेस और दीगर गज़ाई मसनूआत के 150 अरब रुपए के मुआहदे तय पा गए। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का कहना है कि चीन में हलाल प्रोटीन मसनूआत की तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम लोग फ्रेश चिल्ड में भी काम करते हैं, फ्रेश चिल्ड में कार्कसेस में भी डील करते हैं, बोनलेस में भी करते हैं, बोन इन में भी करते हैं। चाइना की बहुत अच्छी डिमांड है। इस वक्त पाकिस्तान के 3 जो बड़े स्लॉटर हाउस हैं वो अप्रूवल हो गए। फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर ने कहा कि वैल्यू एडिड फूड प्रोडक्ट समेत पाकिस्तानी ग़िज़ाई मसनूआत को भरपूर पजीराई मिली। पाकिस्तानी फ्रोजन फूड इंडस्ट्री के चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका और बरतानिया समेत मुतादिद ममालिक से करोड़ों डॉलर्स के मुआहदे हो गए हैं। 20 ममालिक से ज़्यादा मुल्कों में हम काम कर रहे हैं। US हो गया, UK हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, जहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें कंज्यूमर्स मिलते हैं। जितने भी हमारे बायर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को वो देख रहे हैं और उनको पसंद भी कर रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक मीट एक्सपोर्ट में खाम पालतू जानवरों के दीगर अज्जा भी शामिल हैं, जिसके जरिए पाकिस्तानी कंपनियों को अमेरिका, यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल हुई है। कैमरामैन मुस्तफ़ा मिराज के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। कराची में दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर बरकरार। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेयरी फार्मर्स के लिए दूध की कीमत में 5 रुपए का इजाफा करके फी लीटर 200 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। होल सेलर के लिए दूध की कीमत में 3 रुपए इजाफा करके 208 रुपए फी लीटर कर दी गई। रिटेलर्स के लिए दूध की फी लीटर कीमत 220 रुपए बरकरार रखी गई है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन का खैर मकदम किया है। नायब सदर डेयरी फार्मर्स चौधरी फारूक ने कहा कि डेयरी फार्मर्स कमिश्नर कराची के फैसले की हिमायत करती है। कराची में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के डायलॉग ऑन द इकोनॉमी 2025 के चौथे एडिशन का आगाज हो गया।
دو روزہ کانفرنس میں گورنر اسٹیٹ بینک، وزیر خزانہ، وزیر منصوبہ بندی اور SIFC کے نیشنل کوارڈینیٹر سمیت اہم پالیسی ساز شریک تھے۔ کانفرنس میں ملکی معاشی سمت، اصلاحات اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر گفتگو کی گئی۔ مختلف سیشنز میں معیشت اور پالیسی سازی کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشی بحالی اس کاروباری ماحول سے جڑی ہے جہاں نجی شعبہ توسیع، جدت، روزگار اور برآمدات میں فعال کردار ادا کر سکے۔ فورم کا مقصد ملک کو واضح اور مستقل معاشی سمت فراہم کرنا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کے فیصلے ان کی اپنی سپریم کورٹ کرتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے فیصلے دہلی میں ہوتے ہیں۔ گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر منعقدہ جوڈیشل کانفرنس سے لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب یکجہتی پیغام گیا۔ صحافیوں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے کہا، ہمارے جوڈیشل ادارے اپنی حدود میں رہتے ہوئے ایسے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ بھی آزاد جموں کشمیر کے عدلیہ کے فیصلوں سے رہنمائی لیتی ہے، جو کہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ سپریم کورٹ کے 50 سال پورے ہونے پر جس طرح آزاد کشمیر اور پاکستان کا امیج دنیا میں نمایاں ہوا، اس میں میڈیا کا کردار لائق تحسین ہے۔ تقریب کے اختتام پر صحافیوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ NCCIA کرپشن سکینڈل ڈیپوٹیشن پر تعینات 8 افسران کی خدمات واپس کر دی گئیں۔ 4 انسپیکٹرز، 2 سب انسپیکٹرز کی خدمات FIA کو واپس کر دی گئیں۔ عثمان افتخار کو واپس کسٹمز ڈپارٹمنٹ بھیج دیا گیا۔ لوور ڈویژنل کلرک اللہ یار کو ان کے ڈپارٹمنٹ واپس بھیج دیا گیا۔ DG کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گوگل نے اپنی ای میل سروس میں صارفین کی سہولت کے لیے جدید AI فیچر متعارف کروا دیا ہے۔ اب طویل ای میل تھریڈز کی سمری خودکار طور پر تیار ہوگی اور ایک ہی کلک پر آسانی سے نظر آئے گی۔ بزرگ وہ درخت ہیں جن کے سائے میں پوری نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ ان کا خیال رکھنا فرض ہے، احسان نہیں۔ اس بات کو سفید پوش گھر کے نام سے عملی جامہ پہنایا ہے کراچی کے اقبال شاہ نے، جن کا کہنا ہے کہ والدین بوجھ نہیں ہیں بلکہ جنت ہیں۔ کراچی سے عشرت خان کی رپورٹ۔ کراچی کے مصروف اور بے رحم روز و شب میں ایک ایسی جگہ وجود میں آ گئی جہاں وقت تھم سا جاتا ہے، جہاں بڑھاپا بوجھ نہیں۔ جی ہاں، سفید پوش گھر کے نام سے اولڈ ایج ہوم کا آغاز ہو گیا۔ اولڈ ایج ہوم کا افتتاح معروف ادیب مزاح نگار انور مقصود نے کیا۔ اپنے گھر والوں کے لیے تو سب کام کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا کام انہوں نے کیا ہے جس کے صلے میں ان کی ماں اور باپ کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ۔ 6 منزلوں پر مشتمل یہ جدید اولڈ ایج ہوم ہر ضرورت اور ہر احساس کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ یہ انویسٹمنٹ صرف ایک گھر نہیں ہے، یہ ہے انویسٹمنٹ ان ڈگنیٹی، ان کیئر اینڈ ویل بینگ فار آور سینئر سٹیزنز۔ اللہ کرے اس میں ایسے لوگ آئیں جو بہت ضرورت مند ہوں یا جن کو واقعی یہ چاہیے۔ نارتھ کراچی کا سفید پوش گھر زندگی کے آخری حصے کو خوبصورت بنانے کی ایک روشن کوشش ہے۔ میرے دوستوں نے بولا کہ کیوں اتنا ہائی فائی بنا رہے ہو، تو میں نے کہا یار میں وہ ہائی فائی اس لیے بنا رہا ہوں کہ جہاں میں اپنے ماں باپ کو رکھوں گا تم کو میں نے وہاں رکھنا ہے۔ سفید پوش گھر ان لوگوں کے لیے احترام کا وعدہ ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی۔ بزرگوں کے لیے بنایا گیا سفید پوش گھر ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں بڑھاپا تنہائی کا مترادف نہیں۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔